اسی بنیاد پر ایرسٹوٹل جو ہے وہ اپنی پالیٹکس بھی کھڑی کرتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ مین از اے پولیٹیکل اینیمل. انسان جو ہے وہ ایک سیاسی جانور ہے. اس سے کیا مراد تھی؟ ایرسٹوٹل کی مراد یہ تھی کہ انسان قدرتی طور پہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، اور جب مل کر رہتا ہے تو تبھی وہ اپنے پوٹینشل تک پہنچ پاتا ہے. اگر میں اکیلا کسی پہاڑ میں جا کے بیٹھ جاؤں تو میں سیکھنے کے بجائے میں الٹ چل پڑوں گا ایرسٹوٹل کے بقول، کہ جب میں لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے تصورات شیئر نہیں کر سکوں گا، ان سے سیکھ نہیں سکوں گا، تو سیکھنے کے بجائے میں وہ چیزیں جو میں نے پہلے سیکھی تھیں بلکہ بھول جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مین از نیچرلی گریگیریس. انسان جو ہے وہ قدرتی طور پر سوشل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے. اور اس کی جو سب سے زیادہ بہتر شکل ہے، ایرسٹوٹل کہتا ہے، وہ ہے دا سٹی اسٹیٹ، دا پولس. ایرسٹوٹل کی کیا مراد تھی کہ جب ایک شہر کے جو شہری ہیں وہ ایک دوسرے کا اکٹھے ہو کے ایک ریاست بنا لیتے ہیں، ایک حکومت بنا لیتے ہیں، تو اس ریاست اور اس حکومت کے اندر ہی ہر شہری، اگر وہ اچھی ریاست ہو، اچھی حکومت ہو، اور اس حکومت اور ریاست کی قانون کی پاسداری کی جائے، تو اسی حکومت اور ریاست کے بننے کے نتیجے میں اور اس کے قانون کی پاسداری کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنے پورے پوٹینشل تک پہنچ سکتا ہے. یہ ہے مطلب ایرسٹوٹل کا کہ مین از اے پولیٹیکل اینیمل. ریاست کے تصور کے حوالے سے ایرسٹوٹل یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ ریاست جو ہے، سٹی اسٹیٹ جو ہے، وہ ایک نیچرل، ایک آرگینک چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے. یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ مل کر رہنا ہے، اور کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو ہم کچھ اصول و قوانین بناتے ہیں کہ اچھا جی یہ میرا پانی، یہ تیرا پانی، یہ میرا کھانا، یہ تیرا کھانا، جو بھی ہمارے اصول و قوانین ہیں، اور وہ ان اصول اور قوانین کے نتیجے میں ریاستی ڈھانچہ بنتا ہے، حکومتی ڈھانچہ بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری قدرت سے نکلی ہیں. ریاست جو ہے ہماری قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا بنیادی تصور جس کو آگے جا کے اسٹوئک فلسفی مزید ڈیولپ کرے گی، ہم آگے اس کو پڑھیں گے، وہ ہے نیچرل لا. یعنی کہ قدرت کے اندر کچھ قوانین ہیں، کچھ قدرتی قوانین ہیں. انسان کے اندر، سماج کے اندر، فزکس کے اندر، فزیکل چیزوں کے اندر، مادے کے اندر، ان قدرتی قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سماج کو ان قدرتی قوانین کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تصور ہے قدرتی قوانین کا، نیچرل لاز کا، ہیومن نیچر کا تصور، یہ تصور جو ہے بہت ہی گہرائی سے پوری انسان کی تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے. سٹی اسٹیٹ جو ہے اس کے حوالے سے ایرسٹوٹل کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی ایسی ریاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہونا چاہیے جس کی آبادی 10,000 سے زیادہ ہو. اس کا یہ خیال تھا کہ اگر شہر کی آبادی 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایک ایسا شہر بن جائے گا کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہوں گے. اور جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہوں گے تو وہاں ان کے درمیان جو نیچرل لنک ہے، جو ایک نیچرل تعلق واسطہ ہے، قدرتی تعلق واسطہ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. اور ریاست اتنی بڑی ہو جائے گی، وہ شہر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو قانون ہے اس کی پاسداری نہیں رہے گی، ایک قسم کی انارکی پھیلنی شروع ہو جائے گی، وہ ریاست جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو گریک سٹی اسٹیٹس تھے وہ انتہائی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی تھیں، بلکہ ایرسٹوٹل جب ہمیں یہ نمبر دے رہا ہے کہ 10,000 کی بنیاد پہ ایک ریاست قائم ہونی چاہیے. آج تو ہم 10,000 لوگوں کا اپنا کوئی آبادی ہو تو شاید مشکل سے ہم اس کو پنڈ بھی نہ کہیں. آج ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ 10-10 ملین، 20-20 ملین تک شہریوں کے شہر بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو 10,000 کا تو شہر جو ہے وہ ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹا شہر سمجھا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں یہ ایک بڑا شہر سمجھا جاتا تھا. گریس میں کم سے کم ایک بڑا شہر سمجھا جاتا تھا. بیبلون میں اس سے بھی بڑے شہر تھے. جیسا کہ ایرسٹوٹل نے پلیٹو کی تھیوری آف آئیڈیاز یعنی اس کی ایپسٹمولوجی یعنی اس کی تھیوری آف نالج کو چیلنج کیا، بالکل ویسے ہی ایرسٹوٹل جو ہے وہ پلیٹو کی ریپبلک کو کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ کہتا ہے پلیٹو نے ایک اس قسم کا ریپبلک بنایا ہے کہ جس میں سب سے اول نمبر پر تو جو میجورٹی ہے، یعنی جو پروڈیوسنگ کلاس ہے. آپ کو یاد دلواتا ہوں کہ پلیٹو کے ریپبلک میں 3 کلاسز تھی نا، ایک گارڈین کلاس، دوسری سولجرز یا آکزیلری کلاس، اور تیسرے لیول پر جو پروڈیوسنگ کلاس جو تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے اول تو پلیٹو نے
جو سب سے اہم طبقہ ہے پروڈیوسنگ کلاس، اس کے بارے میں تو کچھ لکھا ہی نہیں، اس کو تو اینالائز کیا ہی۔ گارڈینز پہ تو بہت لکھا، سولجرز پہ بھی لکھا، مگر پروڈیوسنگ کلاس پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں۔ اور مزید یہ کہ گارڈین کلاس کے حوالے سے جو اس نے پورا ایک پلیٹو نے جو سیناریو بنایا کہ گارڈین کلاس کے پاس نہ تو کوئی نجی ملکیت ہوگی، نہ وہ شادی کر سکیں گے، نہ وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھ سکیں گے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ گارڈین کلاس ایرسٹوٹل کہتا ہے انتہائی ناخوش رہیں گے، ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں کوئی کشش ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر سب سے اہم طبقہ جس نے پورے سماج کو ترتیب دینا ہے وہی ناخوشی کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے سماج کے اندر جو ہے وہ خوشی پھیلا سکیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا سماج بنے گا جو کہ انتہائی جس کو کہنا چاہیے بے رنگ قسم کا سماج ہوگا، اس کے اندر قطعی طور پہ کوئی خوشی نہیں پھیل سکتی۔ آخر میں ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ نجی ملکیت جو ہے اور فیملی لائف جو ہے، جہاں پلیٹو کہتا ہے کہ یہ دو بنیادیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں برائیاں پھیلتی ہیں، تو ایرسٹوٹل کہتا ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ نجی ملکیت کے نتیجے میں لوگ جو ہیں اپنی نجی ملکیت کو بڑھانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو پرائیویٹ پراپرٹی کے حوالے سے ایرسٹوٹل کہتا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ مگر اس سے شاید اس ساری تنقید سے شاید جو زیادہ اہم بات ہے ایرسٹوٹل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایرسٹوٹل کی پوری اپروچ جو ہے پالیٹکس کے حوالے سے وہ بالکل پلیٹو کے الٹ ہے۔ جبکہ پلیٹو ایک آئیڈیل سے شروع کرتا ہے، ایک سانچہ بناتا ہے کہ اس طرح سوسائٹی کو ہونا چاہیے۔ ریپبلک کے اندر وہ پلیٹو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک اچھا سماج جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ایرسٹوٹل بالکل اس کے الٹ شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے کہ اچھا سماج کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا 2 منٹ اس سوال کو ذرا پیچھے رکھیں آپ، اور سب سے پہلے اس چیز کو سٹڈی کریں کہ جو سماج ہے وہ کیسا ہے۔ تو ایرسٹوٹل نے اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو ادھر ادھر بھیجا اور جتنے مختلف سٹی سٹیٹس تھے ان کے کانسٹیٹیوشنز، ان کے آئین کو اکٹھا کیا، ان کے قوانین جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور ان کو سٹڈی کرنا شروع کیا۔ تقریباً 150 کانسٹیٹیوشنز کو اکٹھا کر کے انہوں نے پہلے تو ان کو سٹڈی کی۔ سٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف سٹی سٹیٹس ہیں گریس کے ارد گرد، گریس کے اندر، ان کے مختلف قسم کے نظام ہیں، سسٹمز ہیں، اور وہ مختلف نظام کیا ہیں۔ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سٹی سٹیٹس ہیں جن کا ایک رولر ہے، کچھ ایسے سٹی سٹیٹس ہیں جن کے چند رولرز ہیں، اور کچھ ایسے سٹی سٹیٹس ہیں جن کے بہت سارے رولرز ہیں۔ جن سٹی سٹیٹس کا ایک رولر ہے ان کو وہ کہتا ہے کہ اگر تو وہ اچھی طریقے سے چل رہے ہوں تو ان کو وہ کہتا ہے کہ وہ کنگ شپ ہے، یعنی بادشاہت ہے، اور اگر وہ بری طریقے سے چل رہے ہوں تو اس کا وہ نام دیتا ہے کہ یہ ٹیرنی ہے۔ جہاں پہ فیو رولرز ہیں، 2-4 لوگ ہیں جو کہ نظام کو چلا رہے ہیں، اگر وہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو اس کو وہ کہتا ہے یہ ایرسٹوکریسی ہے، اور اگر برے طریقے سے چلا رہے ہیں تو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ اولیگارکی ہے۔ اسی طرح اگر بہت سارے رولرز ہیں، بہت سارے لوگ نظام کو چلا رہے ہیں، تو اس کو اگر اچھی طرح وہ چلا رہے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ یہ پالیٹی ہے، اور اگر بری طرح چلا رہے ہیں تو اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن کی ہے ایرسٹوٹل نے کیا کی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ کیوں اس طرح سے کی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس نقطے کو میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیٹیگریز بناتا ہے ایرسٹوٹل کہ ایرسٹوکریسی، کنگ شپ، ٹیرنی، پالیٹی، ڈیموکریسی، اولیگارکی، یہ وہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں جو آج تک پولیٹیکل سائنٹسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ایرسٹوٹل کی جو پالیٹکس کی سٹڈی ہے اس کی اس قدر اہمیت ہے اور اتنا دیر پا اثر ہے کہ آج 2500 سال بعد بھی ہم وہی ٹرمز استعمال کر رہے ہیں سیاست کو سمجھنے کے لیے کہ جن کو کہ ایرسٹوٹل نے دریافت کیا۔ اب ایرسٹوٹل نے مختلف گریس کی ریاستوں کو مختلف کیٹیگریز میں ڈال دیا، مگر اس چیز کا کس طرح سے اس نے فیصلہ کیا کہ کنگ شپ کے اندر رہتے ہوئے کون سے کنگز اچھے ہیں یا کون سی کنگ شپس اچھی ہیں اور کون سی کنگ شپس جو ہیں وہ ٹیرانیکل ہیں، کون سی جو ایرسٹوکریسیز ہیں وہ اچھی ہیں اور کون سی جو ہیں وہ اولیگارکیز ہیں، کون سے ریاستیں جو ہیں پالیٹی اور کون سی ریاستیں جو ہیں وہ ڈیموکریسی، اس کا کس طرح سے فیصلہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ ٹیلیالوجی میں بلیو کرتا تھا، یعنی کہ وہ اس چیز کا اس نقطہ نظر پہ قائم تھا
کہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ریاست جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا وہ ریاست اچھی ہے یا بری۔ یعنی کہ اگر ریاست کا مقصد یہ ہے، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ اس میں تمام لوگوں کی بھلائی ہو، ان کی خوشحالی ہو، تو پھر یہ ہم اس کو کنگشپ میں ڈال سکتے ہیں، یا ہم اس کو ایرسٹوکریسی میں ڈال سکتے ہیں، یا پالیٹی میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر ریاست اس قسم کی ہو، اس کے قوانین اس قسم کے ہوں کہ وہ چند لوگوں کے مفادات کے لیے بنائے گئے ہوں، تو پھر کنگشپ جو ہے وہ ٹرنی میں تبدیل ہو جائے گی، ایرسٹوکریسی اولیگارکی میں تبدیل ہو جائے گی، اور پالیٹی ڈیموکریسی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب ایرسٹوٹل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی ریاست کے اندر کوئی شہری جو ہے وہ انتہائی اچھا شہری ہو۔ ایک بری ریاست میں رہتے ہوئے بھی ایک انسان اچھا شہری ہو سکتا ہے اور ایک برا انسان بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ ریاست کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، مکمل طور پہ ریاست کے قانون نہیں توڑتا، تو وہ اچھا شہری ضرور ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اور اسی طرح کسی ریاست کے اندر اگر ریاستی قانون غلط ہوں، اگر قانون غلط ہو، اگر نظام غلط ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد ایسا پیدا ہو جو قانون کی پاسداری تو نہ کرتا ہو، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہو، مگر وہ اچھا شہری نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ وہ قانون توڑا ہے، مگر وہ اچھا انسان ضرور سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ جس وجہ سے وہ قانون توڑا ہے وہ وجہ درست ہے۔